بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. حضرات، اب آپ سماعت فرمائیں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ کی وہ حیرت انگیز تقریر جو آپ نے سن 1961 عیسوی کو صورتی جامع مسجد رونگون برما میں فرمائی تھی. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. میرے بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو سارے عالم میں فساد پھیلا ہوا تھا. ملک کے ملک بلکہ بر اعظم کے بر اعظم اللہ کی یاد سے، توحید کے نور سے، علم کی روشنی سے اور اخلاق حسنہ کی برکت سے محروم تھے. اللہ تعالیٰ سے بہتر اس زمانے کی تصویر کون کھینچ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. خشکی اور تری میں بگاڑ پھیل گیا اور غالب آ گیا لوگوں کے شامت اعمال سے. لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں زمین پر اور سمندر میں اور سمندر کے جزیروں میں عالمگیر فساد جس سے کوئی دنیا کا کونا خالی نہیں تھا پھیلا ہوا تھا اور چھایا ہوا تھا. اس وقت حالت یہ تھی کہ جیسے ایک بڑے مسلمان عالم نے لکھا ہے اپنے زمانے کے کہ اگر کوئی شخص چراغ لے کر نکلتا تو ملک کے ملک خدا کی یاد سے خالی تھے. اگر کوئی شخص کسی بہت بڑے ملک یا بر اعظم میں کسی ایسے آدمی کو تلاش کرتا جس کے دل میں خدا کی سچی معرفت ہے اور محبت ہے اور جو خدا کو صحیح طریقے پر یاد کرتا ہے اور اس کو موت کا خیال ہے اور دوسری زندگی کا کچھ دھیان ہے، تو پورے ملک میں پورے بر اعظم میں ایک آدمی بھی بعض اوقات ایسا نہ ملتا. دن تاریک ہو چکے تھے، خدا کی صحیح پہچان، خدا کا صحیح علم دنیا سے تقریباً نایاب ہو گیا تھا. ہر جگہ گناہوں کا، سرکشی کا، غفلت کا، ایسے عشرت کا دورہ تھا. ساری زمین پر بتوں کی پرستش ہو رہی تھی، آگ پج رہی تھی، بت پج رہے تھے، درخت پج رہے تھے، دریا پج رہے تھے، سورج اور چاند پج رہے تھے اور اللہ کی عبادت کرنے والا، خالص عبادت کرنے والا بالکل انقا تھا. ظلم کا عام دنیا میں دورہ تھا. کسی کو سوائے اپنا پیٹ بھر لینے کے، اپنا مطلب نکالنے کے اور اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے کوئی فکر اور کوئی دھندا نہ تھا. انسانیت جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے انتظام کے ساتھ اللہ نے اس کا درخت لگایا تھا اور اس کو پروان چڑھایا تھا، وہ پامال ہو رہی تھی. جانور اس کو گویا چر رہے تھے، ہر طرف سے اس پر حملہ تھا. انسانیت ذلیل کی جا رہی تھی اور اتنی لمبی چوڑی دنیا میں انسانیت کا درد رکھنے والے بالکل ناقید. ایسا آدمی، جماعت کو تو چھوڑیے، ایسا آدمی، ایک اکیلا آدمی کہ جس کے دل میں کچھ انسانیت کا درد پیدا ہوتا اور بے چینی پیدا ہوتی اور اس کے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی اور اس کا کسی کام میں جی نہ لگتا، وہ موجود نہیں تھا. سب کو اپنی اپنی پڑی تھی، نفسی کا عالم تھا. بادشاہ، وزیر، امیر، عالم، شاعر، ادیب، مصنف، سوچنے والے اور یہاں تک کہ اللہ کے پہچاننے والے اور تھوڑا بہت اللہ کی یاد کرنے والے، بلکہ بہت کچھ اللہ کی یاد کرنے والے، وہ بھی انسانیت کی طرف سے بالکل بے فکر تھے. اگر کسی کا جھوپڑا بھی کوئی
لوٹتا اور کسی کے ایک پیسے کا بھی اگر نقصان ہوتا تو آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا. لیکن انسانیت کی تذلیل اور انسانیت کی بربادی سب دیکھ رہے تھے اور یوں سمجھیے کہ جیسے 1 روپے کی بھی جتنی قدر ہوتی ہے، ایک آنے کی بھی جتنی قدر ہوتی ہے، اتنی بھی انسانیت کی قدر کسی کے دل میں نہیں تھی. کوئی شخص اس خطرناک زندگی سے پریشان نہیں تھا. سب اپنے اپنے عیش میں مست اور اپنے اپنے حال میں مگن تھے. اگر کوئی بہت ناراض ہوتا اور اس کو ایسی حالت بری معلوم ہوتی تو روٹ کر کے خود ہی چلا جاتا. کہیں کسی غار میں، کہیں کسی پہاڑ کی چوٹی پر وہ جا کر کے اپنا ٹھکانہ بنا لیتا اور کہتا تھا کہ ہم اس پاکی دنیا میں نہیں رہیں گے. دنیا بڑی پاکی ہو گئی ہے، بڑی مرچ ہو گئی ہے، بڑی گندی ہو گئی ہے. یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ زندگی رہنے کے قابل نہیں ہے. ہم اس زندگی سے بھاگ جاتے ہیں اور کہیں اور بسیرا نہ کرتے ہیں. ہم ایسے شہروں میں، ایسے گناہگار شہروں میں اور ایسی گناہوں میں آلودہ زندگی میں ہم رہنا برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اس کا بھی کیا نتیجہ تھا؟ جو روٹھے گا خود روٹھے گا. اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی کشتی دریا میں بہ رہی ہو، چل رہی ہو اور غلط راستے پر جا رہی ہو اور آگے طوفان ہو اور صاف نظر آ رہا ہو کہ اب یہ کشتی طوفان کے نظر ہو جائے گی اور ڈوب جائے گی اور کشتی والے بالکل غافل ہو اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں، آستینے چڑھائے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کا گریبان تھامے ہوئے ہو، یہ گریبان اس طرح تھامے ہوئے ہو اور چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں، ایک دوسرے کا ناشتہ دوسرے کھانا چھینے دے رہے ہوں اور کچھ لوگ اس کشتی بیٹھے ہوئے تاش کھیل رہے ہوں اور کچھ لوگ کشتی بیٹھے ہوئے گا رہے ہوں، بجا رہے ہوں اور کشتی ہر منٹ وہ خطرے کے قریب ہو رہی، ہر منٹ خطرے کے قریب ہو رہی ہو اور جو منٹ بھی گزرتا ہو، جو گھڑی گزرتی ہو، یہ صاف نظر آ رہا ہو کہ اب یہ کشتی ڈوبے گی، بچتی نظر نہیں آتی. تو ایک کوئی خدا کا بندہ اس کشتی پر ایسا بیٹھا ہوا ہو جو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور خطرے کو محسوس کر رہا ہو تو کشتی جس وقت پر جا رہی ہے اس سے پیٹ پھیر کر منہ موڑ کر دوسری طرف کو منہ کر کے بیٹھ جائے اور آنکھوں پر پٹی باندھ لے ہو کہ میں نہیں دیکھتا. مجھ سے ان کشتی کے مسافروں کی یہ بدتمیزی نہیں دیکھی جاتی اور مجھ سے کشتی کا یہ انجام نہیں دیکھا جاتا، میں تو منہ ادھر کر لیتا ہوں. کشتی جا رہی تھی مشرق کی طرف، پورب کی طرف اور اسی طرف طوفان ہو اور مسافر خوب اس میں خرمستی کر رہے ہوں، خوب جھینگا مستی کر رہے ہوں اور وہ آدمی بجائے مشرق سے مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے اور آنکھ بھی بند کر لے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کشتی جو ڈوبنے والی ہے وہ تو ڈوبے گی. ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اگر تم برائی سے نہ روکو گے اور بھلائی کا حکم نہ دو گے تو تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کشتی کے کئی درجے تھے، جیسے ایک جیک ہوتا ہے اور ایک فرسٹ کلاس ہوتا ہے اور ایک نیچے کا حصہ ہوتا ہے، نچلا حصہ. تو ایسے اس کشتی میں کئی منزلیں ہیں اور اس میں مسافر سوار ہیں. اتفاق سے پانی کا انتظام جو ہے وہ اوپر ہے، اوپر کی منزل میں فرسٹ کلاس والوں کا جو بھی خیال زیادہ کیا جاتا ہے تو پانی کا انتظام اوپر ہے. تو نیچے والے مسافر اوپر جاتے ہیں، وہاں سے پانی لاتے ہیں. جب پانی لاتے ہیں تو پانی کا قاعدہ ہے کہ وہ کچھ ٹپکتا ہے، گرتا ہے، کوئی ایسی قابو کی چیز نہیں ہے. کتنا ہی آپ احتیاط کیجیے، سنبھال کر لیجیے، پانی کچھ نہ کچھ ٹپک جاتا ہے. کوئی کسی کا کپڑا بھیگ گیا، کوئی آدمی بھیگ گیا تو وہاں سے جب وہ پانی بھرنے جاتے ہیں وہ پانی ٹپکتا تو وہ لوگ پہلے تو ایک آدھ دنوں نے برداشت کیا، اس کے بعد بہت ناراض ہونے لگے، کہنے کہ یہ بڑی مصیبت ہے، روز روز کی مصیبت ہے کہ پانی لینے آپ آتے ہیں، ضرورت آپ کو پانی کی ہے، پریشان ہم ہوتے ہیں اور ہم بھیگتے ہیں، ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے. اس کے بعد اور زیادہ ناراض ہوئے تو کہنے لگے کہ بس خبردار اب اوپر کوئی پانی لینے کے لیے نہ آئے، ہم پانی دینے کے روادار نہیں، ہمیں قطرہ پانی کسی کو نہیں دیں گے، پانی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اور جو بیچارے نیچے کے مسافر تھے انہوں نے کہا پانی کے بغیر تو زندگی نہیں اور پانی یہ دیتے نہیں، کہتے ہیں اوپر تم چڑھو نہیں، پھر کیا کریں؟ آپس میں انہوں نے سوچا کہ چلو نیچے ہی پیندے میں، وہ نیچے جو نیچے کی سطح ہے کشتی کی اسی کے پیندے میں ہمیں سوراخ کر لیں اور وہیں سے ڈول ڈال کر اپنے پانی وہیں سے بھر لیا کریں. پانی کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے، اب پانی کا ہم وہیں انتظام کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے ان لوگوں کو سمجھ دی اور وہ کچھ ہوش آیا ان کو تو وہ ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور ان کو سوراخ کرنے نہیں دیں گے، بلکہ ان کی خوشامد کریں گے، کہیں گے بھائی تم شوق سے اوپر آؤ اور پانی لو اور ہم ہرگز تمہیں نہیں روکتے مگر خدا کے لیے نیچے تم سوراخ نہ کرنا.
اس لیے کہ اگر نیچے انہوں نے سوراخ کیا اور پانی بھرنے لگا کشتی میں تو ساری کشتی ڈوب جائے گی. اوپر نیچے والے ان میں سے کوئی نہیں بچے گا. کشتی کی دریا کسی کی رعایت نہیں کرے گا, سب ڈوبیں گے. کشتی ڈوبے گی تو سب ڈوبیں گے, اوپر کے بھی ڈوبیں گے, نیچے کے بھی ڈوبیں گے. تو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام دنیا میں فساد پھیلا ہوا تھا. اگر کوئی خدا کا نیک بندہ بہت زیادہ اس پر بے چین ہوتا اور پریشان ہوتا تو زیادہ سے زیادہ یہ کرتا تھا کہ روٹ کر کے ناراض ہو کر وہاں سے چلا جاتا, اس پاپی زندگی سے, اس آلودہ زندگی سے نکل کر, اور کہیں پہاڑ کی چوٹی پر, کہیں کسی غار کے اندر وہ جا کر کے وہ ٹھکانا اپنا بناتا اور کہتا کہ ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور یہ مرے اور یہ تباہ ہو اور ہم ان سے دور بھاگتے ہیں. اتنی بڑی اللہ کی دنیا, اتنی بڑی زمین, اور وہاں یہ جو صورت تھی, یہ جو فساد تھا, اس سے لڑنے کے لیے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کا دھارا بدلنے کے لیے اور اس زندگی کا رخ صحیح کرنے کے لیے, لڑنے کے لیے اور اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں. بڑے بڑے نامی ملک تھے, بڑے بڑے نامی گرامی ملک تھے. ایران کا ملک تھا, ہندوستان کا ملک تھا, اور ساری دنیا ہی پڑی ہوئی تھی, بڑی مہذب, بڑی متمدن. ان میں بہت سے لوگ بڑے تعلیم یافتہ تھے. ایران بڑا تعلیم یافتہ تھا, بڑا مہذب تھا. روم بڑا تعلیم یافتہ تھا, بڑا مہذب تھا. ہندوستان بڑا تعلیم یافتہ تھا. یہاں کا فلسفہ بہت اونچا تھا. یہاں علم ریاضی بہت ترقی کر گیا تھا. یہاں عقل کی اور دانائی کی باتیں بہت تھیں. لیکن زمانے کے اس بگاڑ کے خلاف لڑنے کے لیے اور اس کی کلائی موڑنے کے لیے اور اس کا رخ صحیح کرنے کے لیے کوئی میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں. بادشاہوں کو اپنے عیش سے فرصت نہیں تھی, وزیروں کو ملک کو لوٹنے اور اپنا گھر بھرنے سے فرصت نہیں تھی, اور لشکروں کو, انسانوں کو قتل کرنے اور قوموں کو پاؤں کے نیچے روننے اور ملکوں کو اجاڑنے اور تاراج کرنے سے فرصت نہیں تھی. عالموں کو اور شاعروں کو بادشاہوں کو خوش کرنے سے اور ان کی خوشامد کرنے سے اور ان کی دربارداری کرنے سے فرصت نہیں تھی. مصنفوں کو کتابیں لکھنے سے اور اپنا نام زندہ رکھنے کی کوشش سے اور اپنے ان میں علمی باتوں کا لطف لینے اور میں مست رہنے سے فرصت نہیں تھی. صوفیوں کو اور خدا کے نیک بندوں کو جو دو چار کہیں کہیں خال خال پائے جاتے تھے, ان کو اللہ کے نام میں جو مزہ ہے اور جو لذت ہے, اس مزے سے اور اس لطف سے فرصت نہیں تھی. اب بلا بتلاؤ کہ اس دنیا میں اس بگاڑ کے خلاف کون لڑتا اور کون انسانیت کی خبر لیتا اور کون اصلاح کرتا اور کون اللہ کی اس مخلوق کی خدمت کرتا اور اس کو اس کا مقصد بتلاتا اور کون زندگی کی جول صحیح جگہ پر بٹھاتا, اس کے لیے کوئی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ملک میں تشریف لائے جو ملک علم اور تہذیب میں بہت پیچھے تھے. سب جانتے ہیں روم اور ایران سے تو لگا کھاتا ہی نہیں تھا, ان سے تو کوسوں کیا مانی سینکڑوں برس پیچھے تھے. جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے پڑھنے لکھنے کا, تو اس میں پڑھے لکھے آدمی اتنے کم تھے اور ایسے گنتی کے تھے کہ ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے خود عربی زبان میں, یعنی اس ملک کی زبان میں یہ کہا کہ یہ ان پڑھ, وہ الذی بعث فی الامین رسولا منہم, جس نے کہ ان پڑھوں میں ایک پیغمبر بھیجا. تو ان پڑھ, الٹریٹ, ناخواندہ, جاہل, یہ ان کا قومی لقب تھا. مالی حیثیت سے ایسے فقیر اور مفلس کے فاقے ہوتے تھے اور گو تک شکار کر کے کھا جایا کرتے تھے, کیڑے مکوڑے تک کہیں کہیں کھا جایا کرتے تھے, اور اگر دوپہر کو کھانا مل گیا تو رات کی خیر نہیں, اور رات کو ملا تو دوپہر کی خیر نہیں. اونٹ کے گوشت, اونٹ کے دودھ پر ان کا گزارا تھا, زیادہ تر اونٹ کے دودھ پر. اونٹ کے بالوں سے وہ اپنے کمبل بناتے تھے اور خیمے بناتے تھے, ان میں رہتے تھے. جہاں سبزہ اور گھاس اور پانی ہوتا وہاں جا کر خیمے ڈالتے تھے یا جھوپڑے ڈال لیتے تھے, یوں ہی پڑ جاتے تھے اور کچھ دن کھاتے پیتے تھے, جانوروں کو چراتے تھے. اس کے بعد جب وہاں کی گھاس ختم ہوئی تو وہاں سے اٹھے اور کسی دوسری جگہ کھانا بدوش قوموں کی طرح وہاں جا پڑے, وہاں کچھ دن رہے. جب وہاں کا دانا پانی ختم ہوا تو کہیں اور کوئی جگہ تلاش کر کے چلے گئے. مفلسی اور غریبی کا حال یہ تھا کہ قافلوں کو لوٹنا ان کا ذریعہ معاش. ذرا اس ظلم کو دیکھیے کہ بیچارے قافلے جن میں کہ عورتیں بھی ہوتی تھیں, بچے بھی ہوتے تھے اور ایسے ضعیف لوگ بھی ہوتے تھے جو لڑ نہیں سکتے تھے, بیچارے رستے جا رہے ہیں, حج کو جا رہے ہیں یا شام جا رہے ہیں, یمن جا رہے ہیں. بس کسی قبیلے نے ان پر حملہ کیا, سارا ان کا لوٹ لیا اور 2-4 مہینے مزے اڑائے اور موجے کی, اور اس کے بعد پھر کسی اور قافلے کو تاکا, اس کو لوٹا اور اس سے اپنا مطلب نکالا. یہ ان کی حالت تھی. اخلاق کا حال یہ تھا ایسی دھت تھی ان کو شراب کی کہ ان کی زبان میں شراب کے لیے سینکڑوں ہزاروں نام ہیں, اور شراب اتنی عام تھی کہ شراب فروش کو, شراب بیچنے والے کو تاجر کہا کرتے تھے. تاجر کی معنی قدیم عربی میں شراب فروش, یعنی شراب کی تجارت تھی, اصل تجارت تھی.
اگر کوئی چیز عام طور پر بکتی تھی اور باہر سے لائی جاتی تھی تو وہ شراب تھی. اس لیے تجارت اور شراب فروشی، شراب کا بیچنا یہ ایک چیز ہم مانا ہے. جو لوگ عربی زبان سے واقف وہ جانتے ہیں کہ ادنا تجاری کہیں آیا ہے اور کہیں تاجر کا لفظ آیا اس کے معنی وہاں شراب فروش کے. زناکاری اور بدکاری کا ایسا رواج تھا کہ گھروں پر جھنڈے لگا دیتے تھے کہ یہ جگہ ہے، یہ اڈا ہے، یہاں آدمی آئے اور مکالا کرے. اور اولاد پیدا کرنے کے اتنے طریقے ان کے اندر رائج تھے کہ نکاح کے علاوہ اور بھی کئی طریقے تھے. کیا میں آپ کے سامنے اس معظم مجلس میں اور اس مسجد میں خدا کے گھر میں کیا بیان کروں. قرآن مجید نے ان کی تصویر کھینچ دی ہے. اور جاہلیت یعنی ان کا وہ زمانہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا تھا اس کا نام ہی جاہلیت رکھا گیا. یعنی تاریخ زمانہ، ڈارک ایج، تاریخ زمانہ، بے خبری کا زمانہ، وحشت اور جہالت کا زمانہ. ایسی قوم تھی یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے. اس نے یہ دنیا تماشا دیکھنے کے لیے، تماشا دکھانے کے لیے نہیں پیدا کی. اپنی عبادت کے لیے اور اپنے منشا کے مطابق چلنے کے لیے اس نے یہ دنیا بنائی. صاف صاف فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے کہ موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اور فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کو، جن ہو یا انسان، میں نے ان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری بندگی کریں اور میرے منشا پر چلیں اور میرے حکم کے مطابق زندگی گزاریں. اب حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی فضول پیدا کیا ہے، تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے لوٹ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اس نقشے پر نظر ڈالی اور وہ تو دیکھنے والا ہے ہی ہے ہر وقت. کسی وقت بھی یہ دنیا اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من اہل الکتاب. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر نگاہ ڈالی تو کیا عجمی اور کیا عربی سب سے اس کو نفرت ہوئی. اس نے کہا کہ لعنت ہے ایسی زندگی پر. یہ کیا زندگی ہے اور کیا دنیا ہے. میں نے بنایا تھا کسی کام کے لیے، کرنے لگے کچھ اور کام. اللہ تبارک تعالیٰ کو دنیا کا یہ نقشہ بہت ناپسند آیا. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی اصلاح کا اور ہدایت کا عطا فرمایا. اس کی غیرت کو حرکت، اس کی غیرت حرکت میں آئی تو اس نے ملک عرب میں اپنا پیغمبر بھیجا. لیکن ایک اکیلا پیغمبر تھا، اس کے ساتھ روح القدس کی طاقت ہو اور آسمانی لشکر ہو. وہ دوسروں کو تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دے سکتا ہے، مگر دنیا کی ہدایت کے لیے تو اور آدمی بھی چاہیے. اب دنیا کی ہدایت کے لیے کون اٹھتا ہے؟ یہ تھا سوال اس زمانے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں سوال یہ تھا کہ دنیا کی ہدایت کے لیے اور دنیا کی حالت بدلنے کے لیے اور دنیا میں انقلاب لانے کے لیے اور دنیا کا رخ شر سے خیر کی طرف اور ہلاکت اور بربادی سے ترقی اور امن اور سلامتی کی طرف موڑنے کے لیے کون سی جماعت، کون سی قوم، کون سا ملک سامنے آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ایرانی بھی تھے، ہندوستانی بھی تھے، یونانی بھی تھے، رومی بھی تھے اور ساری دنیا پڑی ہوئی تھی. لیکن دنیا کی ہدایت کے کام کے لیے اپنے کو وقف کرنے کے لیے اور اپنی جان جھونکنے کے لیے اور اپنے جان اور مال اور اولاد کی بازی لگانے کے لیے دنیا کی کوئی قوم تیار نہیں. کام تھا بہت مشکل. ایک ایسی قوم درکار تھی میرے دوستوں اور بزرگوں. اچھی طرح سے غور کرو اور زمانے کی دنیا کے نقشے پر نظر ڈالو اور آج بھی نظر ڈال کر دیکھ لو. دنیا کا بگاڑ اتنا دور تک پہنچ گیا تھا اور اس کی جڑیں اتنی گہری اور پیوست ہو گئی تھی انسانیت کے جسم اور انسانیت کے دماغ اور دل کے اندر کہ دنیا کے اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اور دنیا کے اس رخ کو شر سے خیر کی طرف موڑنے کے لیے معمولی کوششیں کافی نہیں تھی. آرام آرام سے چلنا اور تھوڑا تھوڑا وقت لگانا اور اپنے کو بچا بچا کر کام کرنا اور اپنی اولاد اور اپنے گھر بار کو دیکھنا اور دیکھ کر کے کام کرنا اور احتیاط کے ساتھ کام کرنا، اپنی مصلحتوں کو، اپنے فائدوں کو بچا کر کام کرنا. اس سے دنیا کی یہ گاڑی جو دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، انسانیت کی گاڑی جو دلدل میں پھنس گئی تھی، یہ نکلنے والی نہیں تھی. جب بگاڑ انتہا پر پہنچ جاتا ہے، جب بیماری انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو معمولی کوششیں، معمولی دوا درمن کام نہیں آتی. اس وقت تو جان کی بازی لگا دینے اور جان پر کھیل جانے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے، فرض کرو سیلاب آ گیا ہے، خدا تمہارے شہر کو محفوظ رکھ کے سیلاب آ گیا. یہ آپ کا جو دریا ہے رنگون ریور، یہ بڑا اور شہر کے اندر پھیل گیا اور محلوں کے اندر پانی آ گیا اور یہاں تک کہ اب عمارتیں ڈوبنے لگی اور آدمی ڈوبنے لگے. تو اب اس سے کام نہیں چلے گا کہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں لاؤ اور اطمینان کے ساتھ لوگوں کو نکالو اور اپنے سب کام بھی کرتے رہو. کارخانے والے کارخانوں میں جاتے رہیں اور مدرسے والے مدرسوں پر پڑھتے اور پڑھاتے رہیں اور سنیما کے تماشے بھی ہوتے رہے اور رات کو پوری رات میٹھی نیند سوتے رہے لوگ
اور کھانے کے جو اوقات ہیں ان میں بھی کوئی فرق واقع نہ ہو، اور سب جتنا انسان کا زندگی کا جو ڈھانچہ ہے، جو انسان کی زندگی کا ایک چوکھٹا ہے، وہ بالکل اسی طریقے سے برقرار رہے، کوئی فرق نہ ہو، تو سیلاب کا مقابلہ اس طرح نہیں۔ آگ اگر خدا نخواستہ کسی گاؤں میں لگ گئی ہو اور پھیل رہی ہو تو پھر آرام کے ساتھ اس کو بجھانا، اور چھوٹی چھوٹی شیشیاں لے کر اور چھوٹی چھوٹی کپیاں لے کر اور چھوٹے چھوٹے پیالے لے کر اس میں پانی احتیاط کے ساتھ نل کھولنا اور اس میں سے پانی اس میں ڈالنا، اور پھر وہ پیالے بھر کر اور وہ چائے کی پیالیاں بھر کر اس آگ پر ڈالنا، اس سے کام نہیں کرے گا۔ جب آگ لگ گئی ہو، آگ سارے گاؤں کو جلا کر کے خاک بنانے کے لیے بالکل تیار ہو، نظر آ رہا ہو کہ اب چند گھنٹوں میں یا چند منٹوں میں یہ گاؤں جل کر کے خاک کیا ہو جائے گا، اور مویشی اور آدمی اور مال اور جان سب ختم ہو جائیں گے، سب جل کر کے راکھ ہو جائیں گے، تو اس وقت دیوانگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت کھانا کھانے والے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت کھیتی کرنے والے کھیت چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں، اس وقت دکان میں بیٹھنے والے دکان کو کھلا چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں، اس وقت ماں جو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کو پٹک دیتی ہے اور دیوانوں کی طرح دوڑ پڑتی ہے۔ اس وقت بیمار اپنی بیماری کو نہیں دیکھتا، اپنے بستر پر سے کود کر کے پھان کر کے آگے دوڑ جاتا ہے کہ یہ آگ اگر ہمارے گھر میں پہنچ گئی تو میں اس چارپائی سے پڑا جل کر کے خاک ہو جاؤں گا۔ اس وقت کا سب سے بڑا قانون اور اس وقت کا سب سے بڑا اخلاق اور اس وقت کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ سارے کام بند کرو اور بس آگ کو بجھاؤ۔ اگر یہ آگ تھوڑی دیر اور رہ گئی تو نہ کتب خانے باقی رہیں گے، نہ مدرسے باقی رہیں گے، نہ خانقاہیں باقی رہیں گی، نہ مسجدیں باقی رہیں گی۔ بڑے قابل تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے مہذب تھے، بڑا پیسہ ان کے پاس تھا، اور بڑی اونچی دکانیں اور بڑے ترقی یافتہ کاروبار تھے، اور تمام دنیا میں ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، اور بڑا ان کو کام کرنے کا سلیقہ تھا، اور اللہ نے ان کو ایسی قابلیت دی تھی کہ ہزاروں میل کے رقبے اور ہزاروں میل کی لمبی چوڑی سلطنتوں کا وہ انتظام کر رہے تھے۔ وہ اگر کود پڑتے اس حالت میں تو بہت کام کر سکتے تھے، مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کو ان کی طرز زندگی نے ایسا جکڑ رکھا تھا اور ایسا اپنا غلام بنا رکھا تھا کہ وہ گویا اپنے ہی پنجرے میں گرفتار تھے، جیسے چڑیا پنجرے میں ہوتی ہے، اس طرح وہ اپنے بنائے ہوئے پنجرے میں، اپنے عیش میں، اپنے تمدن کے پنجرے میں وہ چڑیوں کی طرح بند تھے، اور وہ اندر تو ان کو دوڑا لو اور اڑا لو، لیکن باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کی اس نیم ویسی قوم کو، جس کے پاس علم کی کمی تھی، جس کے پاس اخلاق کی کمی تھی، جس کے پاس تمدن کی کمی تھی، جس کے پاس روپے اور دولت کی کمی تھی، اور جس کے پاس تنظیم کی کمی تھی، اللہ نے اپنے رسول کی برکت سے ان کے بہت سے عالموں کے دل میں یہ ڈالا کہ یہ وقت ہے کہ نہ اولاد کو دیکھنا چاہیے، نہ گھر بار کو دیکھنا چاہیے، نہ جائیداد کو دیکھنا چاہیے، نہ کاروبار کو دیکھنا چاہیے، نہ اپنی ذاتی ترقی کو دیکھنا چاہیے، نہ اپنے آرام کو دیکھنا چاہیے۔ انسانیت صدیوں سے پامال ہو رہی ہے، انسانیت صدیوں سے اجڑ رہی ہے، اور صدیوں سے اس کو لوٹا جا رہا ہے، اور اس پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ دنیا سے ہدایت بالکل گم ہو چکی ہے، اور روشنی، دلوں کی روشنی، دماغوں کی روشنی بالکل بجھ چکی ہے۔ بہت بڑی شمعیں جلائی جاتی ہیں اور بڑی روشنی گھروں میں کی جاتی ہے، مگر دل بالکل تاریک ہے۔ انسان کو کھائے چلا جا رہا ہے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا لیتی ہے، اور طاقتور کمزور کو ختم کر رہا ہے۔ بادشاہ تمام دنیا کو لوٹ رہے ہیں، اور غریب طبقہ جو ہے کسانوں اور کاشتکاروں کا، وہ بیچارہ اپنی قسمت کو بیٹھا رو رہا ہے، اس کو نان جوی بھی حاصل نہیں ہے، اس کو جو کی روٹی بھی حاصل نہیں ہے، اور بادشاہوں کے کتے اور بادشاہوں کے گھوڑے وہ دودھ میں گویا نہا رہے ہیں، اور دودھ میں وہ گھوٹے لگا رہے ہیں، اور وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ دانے دانے کو ترس رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ پوری کی پوری نسل اللہ کی ہدایت سے محروم دنیا سے چلی جا رہی ہے، اور یہ عاقبت سے بالکل بے خبر ہے، اور یہ ان لوگوں کی مٹی بالکل خراب ہے۔ یہ مرنے کے بعد ان کو کیا ملے گا؟ انہوں نے اپنے مالک کو پہچانا، نہ اس کا نام کبھی اپنی زبان سے لیا، نہ اس کو یاد کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اور انہوں نے یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور کہا کہ ہم حاضر ہیں، ہم سے کام لیجیے، ہم کو بالکل عذر نہیں ہے، اور ہم مڑ کر کے اپنے گھروں کو بھی نہیں دیکھیں گے، اپنی اولاد کو بھی نہیں دیکھیں گے، اپنے عیش و آرام کو بھی نہیں دیکھیں گے۔ ان میں جو امیر تھے وہ اپنی عمارت چھوڑ کر، اور جو غریب تھے وہ اپنے جھوپڑے چھوڑ کر، اور جو چھوٹے دکاندار تھے وہ اپنی دکانیں چھوڑ کر، اور جو بڑے کارخانے دار تھے وہ اپنے بڑے بڑے کارخانے چھوڑ کر، اور جو بڑے اعلیٰ درجے کے لباس پہنتے تھے وہ اپنے لباس سے بے پرواہ ہو کر ہر طبقے کے لوگ نکل آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک جماعت بنائی جس کا نام امت مسلمہ ہے، اور اس وقت پیغمبروں کے فرمانبردار اور پیغمبروں کے کام کرنے والے تھے، ان کو لے کر کے آپ دنیا میں نکلے، اور آپ نے اس دنیا کے بگاڑ کا مقابلہ کیا، اور اس جماعت کو جھونک دیا
وہ جو آگ لگی ہوئی تھی دنیا میں جو ساری انسانیت کو بھسم کرتی جا رہی تھی، اس آگ میں آپ نے اپنی چھوٹی سی جماعت کو جھونک دیا اور وہ اللہ کے بندے بھی کود پڑے اس میں بے سوچے سمجھے، ایک بالکل جیسے مستانہ ادا کے ساتھ وہ اس میں کود پڑے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر ہماری زندگی ہے تو پھر کھا پی لیں گے اور پھر اپنے کاروبار کو دیکھ لیں گے، اس وقت ہم کچھ نہیں دیکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کی پوری دنیا جو ہلاکت کے غار کی طرف جا رہی تھی اور بالکل قریب پہنچ چکی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے گڑھے کے بالکل کنارے پر پہنچ گئے تھے اور بس گرا چاہتے تھے، ایک قدم اگر آگے بڑھاتے تو تم جہنم کے بالکل تہ میں اور جہنم کے گہرائی میں پہنچ جاتے. ایسی حالت میں یہ جماعت سامنے آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے کام لینا شروع کیا اور جماعت میں کام کرنا شروع کیا. مدینہ، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے یہ لوگ گئے اور مدینہ طیبہ میں دوسرے حضرات مسلمان جن کو انصار کہتے ہیں، اب یہ مہاجرین انصار دونوں نے مل کر اللہ کے دین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا اور کام کرنا شروع کیا. اس وقت کچھ عرصے کے بعد جب مسلمانوں کو سانس لینے کا موقع ملا اور اسلام کی ترقی شروع ہو گئی اور لوگ اسلام کو قبول کرنے لگے تو حضرات انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو وہاں کے اصلی باشندے تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ آیا کہ ہم بہت دن سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے کو بالکل قربان کر دیا ہے اور ہم نے اپنے کاروبار وغیرہ سب کو مٹا دیا ہے، تو ذرا سا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سی چھٹی لے لیں اور اپنے کاروبار کو دیکھ لیں. کاروبار کو سنبھالنے کے بعد اپنے باغوں کو دیکھ لینے کے بعد اپنی دکان چند دن کھولیں گے، بیٹھیں گے اور جب دکان پھر چلنے لگے گی تو اس کے بعد ہم حاضر ہیں. ہم مستقل چھٹی نہیں لیتے، ریٹائر نہیں ہوتے دین کی خدمت سے، بلکہ ہم صرف تھوڑے دنوں کی چھٹی لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم حاضر ہیں، ہمیں کوئی عذر نہیں ہے. قسطنطنیہ کا محاصرہ ہو رہا تھا. قسطنطنیہ استنبول جو اس وقت ترکی کا دارالسلطنت ہے اس کا محاصرہ ہو رہا تھا. اسلامی فوج پڑی ہوئی تھی اس کے دروازے پر اور برابر جنگ ہو رہی تھی، فیصلہ نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ لڑائی ہو رہی تھی کہ ایک آدمی مسلمانوں کے لشکر میں سے نکلا، ایسا اس کے اوپر اس وقت شجاعت کا جذبہ غالب ہوا کہ وہ کافروں کی فوج میں عیسائیوں کی فوج میں گھس گیا اور صفے چیرتا ہوا اور صفے الٹتا ہوا کنارے تک پہنچ گیا. اپنے تلوار کے جوہر دکھاتا ہوا، جدھر تلوار اس کی بس چمکتی تھی، جدھر تلوار وہ چلاتا تھا بس لوگ وہیں لوٹ جاتے تھے اور بس کاٹتا اور مارتا اور چیرتا اور پھاڑتا ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچتا چلا جا رہا. وہاں آیا، دم لیا، اس پر پھر چلا اور پھر اسی طریقے سے جس طرف گزرا کائی کی طرح لوگ پھٹ گئے. کسی نے دیکھا اور اس نے ڈانٹ دی اور ایک صاحب یہ کہنے لگے، کچھ آدمی کہنے لگے کہ دیکھو یہ اللہ کا بندہ خودکشی کر رہا ہے، یہ بالکل خدا کے حکم کے خلاف کر رہا ہے کہ یہ اپنے کو موت کے منہ میں ڈالتا ہے. کیا ضرورت ہے اس کو جان دینے کی؟ اس طرح جان دینے کا حکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ ایک آدمی ہزاروں آدمیوں کے لڑنے میں گھس جائے، ہزاروں آدمیوں کے بیچ میں کود پڑے، یہ نہیں چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے آیت پڑھی کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. مشہور آیت ہے اور اکثر پڑھی جاتی ہے ایسے موقع پر. صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے، مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے پڑھ دیا ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان رہ چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے گھر میں ٹھہرے تھے جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے اور بہت بڑے جلیل القدر صحابی اور عالم ہیں دین کے، وہ ان سے نہ رہا گیا، وہ بے چین ہو گئے. کہنے لگے لوگوں اس آیت کا مطلب تم کیا جانو؟ اس آیت کا مطلب ہم سے پوچھو، یہ ہماری آیت ہے، یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی، میں تمہیں اس کی تفسیر بتاتا ہوں، تم بالکل غلط اس کے معنی لے رہے ہو. دیکھو یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ ہم انصاریوں نے جو باغوں کے مالک تھے اور تجارت جن کا پیشہ تھا، ہم لوگوں نے مدینہ طیبہ میں کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد جب اسلام کی ترقی کا دور شروع ہو گیا اور جب اسلام کی خدمت کرنے والے بہت سے ہو گئے تو ہم نے یہ خیال کیا آپس میں، ہمارے دل میں یہ بات آئی اور کچھ مشورہ کیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کچھ دن کی چھٹی لے لیں. آپ بڑے شفیق ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، آپ ہمیں چھٹی دے دیں گے. ہمارے کاروبار بالکل سرد ہو گئے، ہماری تجارت بالکل سمان پڑ گئی، ہمارے باغ بالکل اجڑ گئے اور ہمیں ہوش نہیں تھا سوائے دین کی خدمت کے ہتھیلی پر جان لیے کرتے تھے. اب اللہ کا شکر ہے اب اسلام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی قریبی خطرہ نہیں ہے، اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دن کی چھٹی لے لیں. اس کے بعد اپنے ذاتی کاروبار سنبھالنے کے بعد اور ان کو ایک حد تک پہنچا دینے کے بعد پھر ہم حاضر ہو جائیں گے اور خدمت کریں گے. بس یہ اختیار کا ہمارے دل میں آنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اے اللہ کے بندو کیا سوچ رہے ہو؟ کیا اپنے ہاتھوں ہلاکت پہ پڑنا چاہتے ہو؟ دیکھو ساری دنیا کی اصلاح کا بوجھ تمہیں لوگوں کے کاندھوں پر ہے. اس وقت اپنے باغوں کو نہ دیکھو، انسانیت کے باغ کو دیکھو. اس وقت اپنی دکان کو نہ دیکھو، ایمان کی دکان کو، ایمان کے سودے کو دیکھو. اس وقت اپنی جان کو نہ دیکھو، اس وقت انسانوں کی جان کو دیکھو کہ یہ کروڑوں انسان جیسا دنیا میں بستے ہیں، سب خطرے میں کفر کے اور سب خطرے میں اس بات کے کہ دنیا سے ایمان کی دوریں اٹھ جائیں اور قیامت میں جہنم کی آگ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں برس تک جلتے رہیں. ایسی حالت میں تم کو اپنی جان کو دیکھنا، اپنے مال کو دیکھنا، اپنے کاروبار کو دیکھنا جائز نہیں. تم اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنا چاہتے ہو، ہلاکت کے غار میں کودنا چاہتے ہو تو تم ہی نہیں کودو گے بلکہ ساری دنیا تمہارے ساتھ اس ہلاکت کے غار میں گر جائے گی اور پھر انسانیت کے لیے اور کوئی وقت نہیں آئے گا. تم آخری سہارا ہو انسانیت کا، تم انسانیت کا آخری سہارا ہو. سینکڑوں برس سے تمہاری جماعت کا
आसमान को इंतजार था, फरिश्तों को इंतजार था, सारे इंसानों को इंतजार था, मलाइका को इंतजार था, बाबों की, दीवानों की, कि जो अपनी जान की, अपने माल की, अपने कारोबार की, अपनी दुकान की परवाह न करे और इंसानियत को सही रास्ते पर लगाने के लिए अपनी हर चीज को खतरे में डाल। अब तुम अपने बागों को देखते हो, देखो ये बाग तुम्हारे अगर उजड़ जाएंगे तो तुम्हारा क्या नुकसान होगा। चंद दरख्त टूट जाएंगे और चंद 100 रुपए का नुकसान होगा, एक इंसान का बाग है या खानदान का बाग है। लेकिन अगर इस मौके पर तुमने पहलूती की और तुमने अपने मसले को देखा, इंसानियत के मसले को अगर तुम भूल गए और अपने मसले को देखा, तो नतीजा ये होगा कि इंसानों की हिदायत सदियों के लिए और शायद हजारों बरस के लिए मुलतवी हो जाए। ये वक्त रोज नहीं आता। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बाद आज 500 बरस के बाद ये वक्त आया है, 500-600 बरस के बाद ये वक्त आया है। ये वक्त है अपने मसले से आंख बंद कर लेने का और इंसानियत के मसले पर सोचने का। हम इस ख्याल से बाद आए, हमने तौबा की और हमने कहा हमें कुछ नहीं करना है, हमें हुजूर जैसा हुक्म दे हम करेंगे। चुनांचे इन्हीं अंसारियों ने, इन्हीं महाजरीन ने ये अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अगर आप कहें समंदर में हम घोड़े डाल दें, अगर आप कहें दुनिया के पल्ले सिरे तक हम भागते चले जाएं, घोड़े दौड़ा के चले जाएं, आप कहें जो कहेंगे हम उसके करने के लिए तैयार। क्या नतीजा हुआ इसका दोस्तों, कि दुनिया में ईमान और हिदायत की हवा चल रही। ईमान और हिदायत की हवा नहीं बल्कि ईमान और हिदायत की आंधी चली, आंधी चली। इतने जोर की आंधी चली कि दुनिया में कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसका पत्ता एक मरतबा हिल न गया और मुर्दे जिंदा हो गए उससे। वो ऐसी बादे बहारी थी, ऐसी जिंदगी बख्शने वाली हवा थी, ऐसा ठंडा जहाँ फिजा झोंका था कि उससे दुनिया में जान पड़ गई। सारी दुनिया में, इस मुर्दा इंसानियत में जान पड़ गई और दुनिया का रुख शर से खैर की तरफ, वो दुनिया जो शर की तरफ बख्तुर भागे के लिए सरपट दौड़ रही थी, आंधी और तूफान की चाल से, आंधी और तूफान की रफ्तार से वो दौड़ रही थी हलाकत के गार की तरफ। और कोई घड़ी थी कि वो उसमें जा पड़ती, उसका रुख शर से खैर की तरफ, कुफ्र से ईमान की तरफ, मासियत से इताअत की तरफ और मकबूलियत से, अल्लाह ताला के बुग़्ज़ से और अल्लाह ताला के मासूम होने से मकबूलियत और महबूबियत की तरफ हो गया। उनकी इन कोशिशों का नतीजा क्या हुआ? अल्लाह तबारक तआला की निगाह करम इंसानियत पर दोबारा हो गई और अल्लाह ताला ने इंसानों को हिदायत देने का और इंसानों को तरक्की देने का, इंसानों को रूहानी कमालात से मालामाल करने का फैसला फरमाया। और फिर वो नस्ल इंसानी, वो इंसानी नस्ल इसमें सांप और बिच्छू पैदा हो रहे थे। माएँ सांप और बिच्छू जल रही थी और भेड़िए और दरिंदे, भेड़िए और चीते और बंदर और सुअर जल रही थी। वो माएँ जो बंदर और सुअर जल रही थी, वो माएँ औलिया अल्लाह जलने लगी। वो माएँ बड़े बड़े आलिम और इमाम और बड़े बड़े आरिफ और बड़े बड़े वलीउल्लाह जलने लगे। ये इन लोगों की कोशिश का नतीजा हुआ कि वो इंसानियत जो बिल्कुल बांझ हो गई थी, यकीन हो गई थी कि उसके अंदर एक खुदा का फरमाबरदार बंदा, एक अपने माँ का लाल पैदा नहीं होता था। जो पैदा होते थे खूंखार, दरिंदे, बदमस्त, खुदा को भूलने वाले, जुल्म करने वाले, आज उसी इंसानियत में सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में औलिया अल्लाह पैदा होने लगे। ये यही इन इंसान महाजरीन की कोशिश और थोड़े दिनों अपने मसले से आंख बंद कर लेने का नतीजा ये हुआ कि फिर इस उम्मत में मैं क्या बताऊं तुमको, मेरी जबान में क्या कहाँ ये ताकत है और ये यारा है कि मैं तुमको औलिया अल्लाह के नाम में तुम्हारे सामने गिनाऊं जो उम्मत मोहम्मदी में पैदा हुए। इमामों में से एक इमाम अबू हनीफा का नाम सुन लो, औलिया अल्लाह में से एक सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का नाम सुन लो और एक सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी नहीं, अपने रुतबे में तो वो बेशक बहुत बड़े थे, लेकिन कौन सा मुल्क है, कौन सा कस्बा है, कौन सा गांव है जहाँ अल्लाह के मकबूल बंदे पैदा न हुए हों, जहाँ मर्दाने खुदा पैदा न हुए हों, जहाँ बड़े बड़े कामिल दरवेश पैदा न हुए हों। ये सब नतीजा था इन हज़रात की कोशिश। अगर सहाबा किराम उस वक्त अपना बाग देखते, अपनी दुकान देखते, अपने मसले देखते, अपनी हुकूमत और इज्जत देखते, तो इंसानियत में ये इनकलाब, दुनिया में ये इनकलाब ना आता और दुनिया जहाँ थी वहीं की वहीं रहती, बल्कि रोज बरोज तबाह होती चली जाती। अल्लाह ताला तमाम इंसानों की तरफ से, सारी मखलूक की तरफ से उन हज़रात पर, उन बुलंद हिम्मतों पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए और उनकी रूहों को आला इल्लीन में जगह दे कि उन्होंने हमारे और आपकी खातिर और तमाम इंसानियत की और तमाम इंसानों की खातिर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और अपनी औलाद और अपने घर-बार को और अपने पेट को और अपने मैदे को और अपनी ख्वाहिशात को, अपने नफ्स के तकाज़ों को, सबको उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज किया और बिल्कुल वो भूल गए। और कुछ बरस तक वो उन्होंने ऐसी मेहनत की कि सारी ये दुनिया दोबारा जिंदा हो। आज को किसी मुल्क में चले जाओ, खुदा के फजल करम से बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े साहिब
बड़े बड़े वली उल्लाह, बड़े बड़े मदरसे, बड़ी बड़ी खानकाएं, बड़े बड़े कुतुब खाने और अल्लाह का नाम, अल्लाह के नाम का चर्चा है और अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाने वाले मस्जिद आबाद, कहाँ ये रंगून, कहाँ मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तैयबा का शहर। देखो कैसी कैसी खूबसूरत मस्जिदें, कैसी कैसी वसी मस्जिदें बनी हुई हैं और कितने हजार और लाख की तादाद में लोग नमाज पढ़ते हैं। अभी हमने ईशा की नमाज पढ़ी, अभी मगरिब की नमाज शहर में हुई कि धूमधाम के साथ। ये सब नतीजा है उन हज़रात की में। अब भाइयों इसके बाद फिर नशीन पैदा होते रहे कि कुछ लोग अल्लाह के बंदे सैकड़ों हजारों की तादाद में हर जमाने में ऐसे रहे कि उन्होंने सब कुछ वो ले सकते थे, उनको वजारत मिल सकती थी, उनको हुकूमत मिल सकती थी, उनको हुकूमत की कुर्सियाँ मिल सकती थी, मगर उन्होंने कहा कि ये हमको नहीं लेना है। हम अपने नामे अमाल में हम अपने लिए हम सिर्फ इंसानों को कमाना चाहते हैं, इंसानियत की हम कमाई चाहते हैं कि खुदा के नेक बंदे हमारे हिस्से में आए। हम तो हिदायत तबलीग का काम करेंगे और हमें किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं। वो अल्लाह के बंदे बस घर बार छोड़कर और अपने दुकान और अपने मकान और अपने कारखाने को और तमाम जो तरक्कियाँ उनको मिल सकती थी सबको भूल कर और वो इस रास्ते पर बस दीवाना बाहर चल पड़े और किसी ने किसी मुल्क को इंतखाब कर लिया, किसी ने किसी मुल्क को इंतखाब कर लिया और वहाँ बस अल्लाह का नूर उन्होंने फैलाया और दीन इस्लाम की उन्होंने तबलीग की। इसी तरीके से हर नस्ल के बाद एक नस्ल, हर नस्ल के बाद एक नस्ल ऐसी आती रही, चिराग से चिराग जलता रहा, दिए से दिया जलता रहा। एक बरस का जमाना, एक महीने का जमाना, एक हफ्ते का जमाना, एक दिन का की मुद्दत भी ऐसी नहीं गुजरी कि इस उम्मत में हिदायत का और तबलीग का काम करने वाले दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लड़े। उसका नतीजा ये हुआ कि कोई मुल्क अल्लाह की याद से और अल्लाह के पहचानने वालों से खाली नहीं। अब उसके बाद ये सिलसिला चलते चलते हम तक पहुंचा जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी थी, फिर हमने तुमको जमीन में जानशीन बनाया ताकि हम देखें, उनका जानशीन बनाया तुम्हारे अगलों का ताकि हम देखें तुम कैसा अमल करते हो। आज अल्लाह तबारक तआला ने हमको इस जमाने में पैदा किया, जमाना बहुत नाजुक, जमाना बहुत खराब, लेकिन करने वाले हर जमाने में करते रहे। जब गर्दन पर तलवार थी, जब सर पर तलवार लटक रही थी, उस वक्त भी अल्लाह के बंदों ने किया। जब तातारियों की तलवार सरों पर लटक रही थी और किसी को अपनी जान की का इत्मीनान नहीं था और कोई सांस नहीं ले सकता था, पूरी दुनिया इस्लाम में दबके पड़े थे बड़े बड़े बहादुर और बड़े बड़े बादशाह दोनों में पड़े हुए थे और कोई मैदान में निकल नहीं सकता था। उस वक्त भी अल्लाह के बंदों ने न सिर्फ ये कि तबलीग की दूसरों में बल्कि तातारियों तक को मुसलमान कर लिया। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज ये मुल्क है बर्मा का, हमारे तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। अल्लाह के की मखलूकात का एक बाग है, एक जंगल है इंसानों का जो तुम्हारे हवाले किया गया। तुम जो इस मुल्क में लाए रहे हो, यकीन करो कि तुम खाने पीने के लिए, दुकान करने के लिए, तिजारतों को तरक्की देने के लिए नहीं आए। याद रखिए हमारे सूरती भाई, हमारे रांदेर के भाई, गुजरात के भाई, मुंबई प्रेसिडेंसी के भाई, हिंदुस्तान के भाई, यूपी के भाई, पंजाब के भाई, कि वो जो यहाँ आए हैं तो हरगिज़ अल्लाह ताला ने उनको इसलिए नहीं भेजा कि यहाँ आकर सिर्फ दुकान करें, सिर्फ कारखाने कायम करें, सिर्फ अपना व्यापार करें और रुपया कमा करके यहाँ से चले जाएं या यहीं रहें और खाते पीते रहें। हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने तुमको जानशीन बनाया है उन नस्लों का, उन बंदों का कि जिन्होंने दुनिया में हिदायत और तबलीग का काम किया था और आज अल्लाह ताला ने तुमको इतना बड़ा इंसानी कारखाना अता फरमाया है, तुमको इस मुल्क का अमीन बनाया है, इस मुल्क का तुमको इमामत का और हिदायत का काम सुपुर्द किया है जिसमें करोड़ों इंसान बसते हैं। ये 2.25 करोड़ की इंसानी बस्ती, इसको बसमा कहते हैं। ये 2 करोड़ इंसानों का मुल्क ये अल्लाह ताला ने तुमको दिया है और कल तुमसे पूछा जाएगा और देखा जाएगा लिनंजुरा कैफ़ तअमलून कि तुमने यहाँ क्या किया। यहाँ अपने कौम की तादाद में इजाफा करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के बंदों को जहन्नम के अज़ाब से बचाने के लिए और इस जहालत की और इस हैवानियत की जिंदगी पालने के लिए और अल्लाह की रोशनी में, अल्लाह की हिदायत में दाखिल करने के लिए, उनको जन्नत का मुस्तहिक बनाने के लिए, उन पर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोलने के लिए, उनको खुदा का मकबूल बंदा बनाने के लिए, उनको दुनिया और आखिरत के खतरात से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने तुमको इस मुल्क में रखा है और दूर दूर से तुमको यहाँ भेजा है। और तुम तो समझते थे कि हम कमाने जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक तआला का इरादा और अल्लाह तबारक तआला का मंशा ये था कि तुम यहाँ आकर हिदायत तबलीग का काम करो। आज हालत ये हो रही है कि ये 18 लाख 20 लाख की जो तादाद जो कौम है मुसलमानों की, उसी के ईमान के डाले पड़े हुए हैं, उसी में इर्तिदाद फैल रहा है। हमने सुना है इसी आखिर के अंदर हमने बहुत कुछ सुन लिया कि बहुत से इलाकों में इर्तिदाद फैलता चला जा रहा है, वहाँ लोग दीन से हटते चले जा रहे हैं, बुत मजहब इख्तियार करते हैं, मस्जिदें छोड़कर मस्जिदों से निकलकर हया में और इस कब्रों में जा रहे हैं, बुत मजहब ईसाई मजहब इख्तियार कर रहे हैं, अपने दीन को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। आप पर 2 ही जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी अपने भाइयों की, इस 18-20 लाख की कौम की, और एक जिम्मेदारी अपने राजधानी वतन की जो आप एक ही पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं, एक हवा में सांस लेते हैं, एक जमीन पर चलते फिरते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने आज आपको इस मुल्क में रखा है, एक बंदे के मुताल्लिक़ आपसे सवाल होगा, एक मुसलमान के मुताल्लिक़ अल्लाह तआला आपसे सवाल करेगा कि हमने तुम्हें वहाँ पैदा किया था, तुम्हें वहाँ भेजा था, ईमान की दौलत नसीब की थी, खाने के लिए पेट भरने तक का सामान दे दिया था कि पेट भर जाए तुम्हारा, हाथ पाँव दिए थे और सेहत दी थी, तंदुरुस्ती दी थी, तुमने क्या फला किया?
میرے دوستو یہ تم ایک دارالامتحان میں ہو، تم دارالتجارت میں نہیں ہو، منڈی میں نہیں ہو، تم کسی بازار میں نہیں ہو، تم امتحان گاہ میں۔ آج تو نہیں سمجھ رہے ہو، لیکن کل روز قیامت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھاؤ گے اور آپ کے سامنے آؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری پیشی ہوگی، اس وقت میں معلوم ہوگا کہ تم سے حساب ہوگا اس زمانے کا اور اس جگہ کا اور یہاں کے انسانوں کا۔ تم سے جواب طلب کیا جائے گا کہ تم وہاں صرف اسی لیے سے کارخانے قائم کرو، آمدنی میں اضافہ کرو اور تمہیں فرصت نہ ہو کسی وقت کمانے سے اور تمہیں اولاد کے پالنے سے کبھی کسی وقت فرصت نہ ہو، اور یہ ہماری مخلوق اس طرح تباہ ہو گئی۔ تم تو اس لیے آئے تھے تاکہ اس قوم میں تمہاری کوششوں اور محنتوں سے اولیاء اللہ پیدا ہو، بڑے بڑے عارف اور امام پیدا ہو، بڑے بڑے محقق اور مجتہد پیدا ہو۔ تم اس لیے آئے تھے کہ جو خدا کا نام نہیں جانتے وہ خدا کے آستانے پر ان کے سر جھکیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اور اللہ کی معرفت سے روشن ہو اور ان کے دماغ ان علوم سے انبیاء علیہ السلام کی لائے گئے علوم سے منور ہو۔ تم اس لیے یہاں آئے تھے ان غریبوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی بہاروں اور جنت کی رونقوں کا اور جنت کی نعمتوں کا مستحق بناؤ۔ تم ان سے فائدہ اٹھانے لگے بجائے اس کے کہ ان کو ان کی جان کو بچاؤ اور ان کی جھولی بھرو، تم ان کی جھولی سے اپنے جیب میں اپنی جھولی میں ڈالنے لگے۔ تم نے ان کو گاہک بنا لیا، حالانکہ تم ان کے مبلغ اور ان کے استاد بنا کر بھیجے گئے۔ جو سب استاد بنا کر کے بھیجا گیا، مدرسے میں رکھا گیا کہ وہ پڑھائے، مدرس ہے، وہ اپنے طالبوں کو گاہک سمجھ رہے اور کہے کہ ہمارے لیے کیا لائے ہو، کیا ہمیں دیتے ہو، اور ہمیشہ اس کی نظر ان کی جیبوں پر رہے کہ ان کی جیبوں میں کیا ہے کہ ہم نکال لیں، ان کے ماں باپ کی جیب میں کیا ہے کہ ہم نکال لیں۔ کتنی پستی ہے انسانیت کی اور کتنی تدبیر ہے علم۔ تم یہاں ان کو گاہک سمجھنے کے لیے نہیں آئے تھے، تم ان کو دینے کے لیے آئے، تم ان کو ہدایت کا تحفہ دینے کے لیے اور نبوت کے علوم عطا کرنے کے لیے اور اللہ کا راستہ بتانے کے لیے اور ان پر اللہ کے رحمت کے دروازے کھلوانے کے لیے تم یہاں آئے۔ تم اپنے دھندوں میں پڑ گئے، تجارت میں پڑ گئے، کاشتکاری میں پڑ گئے، تمہیں تجارت سے فرصت نہیں، دکان سے فرصت نہیں، اپنے مکانوں اور کوٹھیوں کے بنانے سے فرصت نہیں، اپنے کاروبار کو بڑھانے سے فرصت نہیں۔ اللہ نے تم کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا، اس لیے تو نہیں بھیجا۔ اس سے بڑی کوئی کمائی ہو سکتی ہے میرے دوستوں؟ سچ بتاؤ، ایک گھوڑا اگر تم کو مل جائے تم کتنا خوش ہوتے ہو، ایک موٹر تم کو مل جائے کتنا خوش ہوتے ہو، حالانکہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی، پرانی ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ انسان جس کو ملے اور ایک انسان نہیں ہزاروں آدمی جس کو ملے اور جس کے نام اعمال میں لکھے جائیں، ان کی ساری نیکیاں، ان کی ساری عبادتیں لکھی جائیں، ان سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت کامیاب رہی کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا ساہوکار تھا، چاہے مسلمان رہا ہو، وہ اپنی تجارت میں زیادہ کامیاب رہا۔ سب سے بتاؤ انصاف۔ اجمیر میں کتنے مسلمان دکاندار رہے ہوں گے، ہندو دکاندار رہے ہوں گے، اجمیر میں صحیح دہلی میں رہے ہوں گے، رجنی اور کابل میں رہے ہوں گے، بغداد اور قاہرہ میں رہے ہوں گے، وہ اپنی تجارت میں کامیاب رہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام اعمال میں کروڑوں مسلمان لکھے ہوئے ہیں اور ان کے نام اعمال میں سب نمازیں لکھی ہوئی ہیں، سب تصویریں لکھی ہوئی ہیں اور اولیاء اللہ کی ولایت لکھی ہوئی ہے جو ان کے بعد ان کی محنتوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے، ان کی تبلیغ کے نتیجے میں جو اولیاء اللہ پیدا ہوئے، ان کی ساری ولایت، ان کی ساری معرفت، ان کی ساری عبادت، ان کا سارا ذکر، ان کی تسبیح، ان کے راتوں کا اٹھنا، ان کا دل کو روزہ رکھنا، ان کا قرآن شریف کا پڑھنا، ان کا صدقہ خیرات کرنا، ان کا سحر کے وقت اٹھ کر کے اپنے منہ کو آنسوؤں سے دھونا اور آنسو بہانا، یہ سب خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں ہے، ان کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ بتاؤ کوئی اس سے بڑھ کر کامیاب اور اس سے بڑھ کر میں نفع کی تجارت ہے؟ کوئی بتا سکتے ہو؟ اللہ کے بندو، مسلمانوں تم کو اس ملک میں رکھا گیا، تمہاری دوہری ذمہ داری ہے۔ جو شخص یہاں خدا نخواستہ جو بدقسمت یہاں مرتد ہوگا اس کا سوال پوری قوم سے ہوگا اور وہاں ہرگز یہ کام نہیں آئے گا کہ ہم نے مسجد بنائی۔ یاد رکھو، مسجد بنانا بڑے ثواب کا کام ہے، مگر ایک مسلمان بھی اگر مرتد ہو گیا اس ملک میں اور ایک مسلمان کا بھی اگر عقیدہ خراب ہو گیا اور اس کا دین و ایمان اس کا جاتا رہا تو اس کا سوال آپ سے ہوگا کہ ہرگز یہ بات کام نہ آئے گی کہ ہم اتنے دینی کاموں میں حصہ لیتے تھے اور ہم اتنی نمازیں پڑھتے تھے اور ہم فلاں محفلیں کرتے تھے اور فلاں ہم جلسے کرتے تھے اور اسلام کے فلاں رسمیں ادا کرتے تھے۔ ہرگز یہ جواب نہیں سنا جائے گا، پوری قوم سے اس کا سوال ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو غیر مسلموں کی اتنی بڑی قوم آپ کی چاروں طرف رہتی ہے، اس کا سوال بھی اگر اللہ آپ سے کرے تو کچھ بھائی، ہم نے تم کو موقع دیا تھا کہ تم ان سب کو مسلمان کر سکتے تھے۔ ایک آدمی ایک ملک میں چلا جاتا تھا اور ملک کو مسلمان کر لیا کرتا تھا۔ حضرت سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کشمیر کے 3 دورے کیے، ایک مرتبہ آئے اور ایک جگہ ٹھہر کر کے ایک شہر میں ٹھہر کر چلے گئے، دوسری مرتبہ آئے گاؤں کا دورہ کیا، شہر کا، تیسری مرتبہ آئے گھر کا دورہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا آج اس زمانے میں بھی 90% کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد ہے۔ ایک شخص سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے، ان کی محنت ہے کہ سارا کا سارا ملک مسلمان ہو گیا۔
اور آپ میں اتنے بہت سے علماء ہیں, اتنے بہت سے مدرسے ہیں, ایسے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اتنے دولت والے لوگ ہیں, لیکن جو تعداد 10 برس پہلے تھی وہی تعداد آج غیر مسلموں کی ہے, اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس سے بڑھے اور مسلمانوں کی تعداد خدا نخواستہ گھٹ جائے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ هو الذی جعلکم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون, یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے اسلام کی کھلی ہوئی ہے. ہر نسل میں اللہ کے بندے ایسے تھے کہ انہوں نے دنیا میں ہدایت اور تبلیغ کا کام کیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو ان کا جانشین بنایا ہے, اب ان کی جگہ پر تم ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو, تم کیا کر کے دکھاتے ہو. تمہارے اسلام نے یہ کر کے دکھایا کہ 18 لاکھ مسلمان اس ملک میں اس دور دراز مقام پر ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 18 لاکھ مسلمان کیا کرتے ہیں. 18 آدمی آئے ہوں گے شروع میں کہ ان کی محنتوں کا نتیجہ اور ان کے خلوص کا نتیجہ یہ کہ آج 18 لاکھ مسلمان 20 لاکھ مسلمان ہیں. اب یہ 20 لاکھ مسلمان کیا کرتے ہیں, کیا ان 20 لاکھ مسلمانوں میں چند 100 بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے چند ہزار مسلمان ہو جائے اور چند لاکھ انسانوں کا ایمان محفوظ رہ جائے. دوستو یہ ہے محنت کا میدان, اور فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تجارت میں اگر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ گئے, اپنے بھائی سے آگے بڑھ گئے, کیا تیر مارا تم نے, لکھ پتی تھا تم کروڑ پتی بن گئے, نہ وہ خبر میں لے جائے گا اپنا سرمایہ, نہ تم خبر میں لے جاؤ گے, وہ بھی خالی آ جائے گا, تم بھی خالی آ جاؤ, بلکہ کروڑ پتی کو زیادہ صدمہ ہوگا, زیادہ حاصل ہوگی, لکھ پتی کو کم ہوگا, اور ہزاروں کا جو مالک ہے اس کو اس سے کم ہوگا, اور سینکڑوں کا جو مالک ہے اس کو اس سے کم ہوگا, اور جو بیچارہ خالی ہاتھ اس کو کوئی افسوس ہی نہیں ہوگا. تو اس میں اگر تم لاکھ سے کروڑ بنا رہے ہو تو یہ حسرت ہی تو بڑھا رہے ہو, اور کیا کر رہے ہو, حسرت کا سامان کر رہے. لیکن اگر تم نے اپنے نامہ اعمال میں اسلام کی ترقی دکھوا لی اور تمہارے حصے میں کچھ مسلمان آ گئے اور اس ملک میں دین پھیلا, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر تم اس کا انعام ایسا ہے کہ یہ دنیا تو اس کی گنجائش ہی نہیں رکھتی. یہ تو اس عالمی میں دیا جا سکتا ہے. جس وقت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو, حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, جب ان کی محنتوں کا انعام اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دین کی دولت عطا فرمائی, جب ان کے اعمال کا ثواب ملنے لگے گا تو دوستوں وقت تماشا دیکھنے کا ہوگا. وہ وقت واقعی تماشا دیکھنے کا ہوگا. وقت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ان نیکیوں کا ثواب ملنے لگے گا جو ان کی محنت اور ان کی دعوت کی وجہ سے لوگوں کو جن کی توفیق ہوئی. یعنی جب لاکھوں آدمیوں کی نمازوں کا ثواب خواجہ معین الدین اجمیری کے دکھائی دیا جائے کہ ہم نے ایک اتنا بڑا میدان ان کو تبلیغ کر دیا تھا اور ان اللہ کے بندوں نے کچھ نہیں کیا. میرے دوستوں, یہ زندگی پانی ہے, اس زندگی کی ساری چیزیں پانی ہیں, دولت پانی, عزت پانی, حکومت پانی. اہل حکومت سن لے کہ یہ حکومتیں ان کی جانے والی, دولت والے سن لے کہ یہ دولت ان سے بے وفائی کرنے والی ہے, صحت والے سن لے یہ صحت ان سے منہ چرانے والی ہے. جو چیز باقی رہے گی وہ صرف اللہ کا نام ہے اور اللہ کے راستے میں محنتیں ہیں اور اللہ کے دین کے لیے جانفشانی ہے اور کوشش اور جدوجہد. بڑا غنیمت وقت ہے, بڑا غنیمت وقت ہے جو گزر رہا ہے. اس میں اگر تم نے اپنے کاروبار سے وقت نکال کر کے ہدایت تبلیغ کا اول تو اپنے اندر طریقہ پیدا کیا اور پھر اس کے لیے کوشش کر لی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے انعام میں دنیا میں تم کو یہ ملک دے دے گا اور آخرت میں تم کو جنت عطا فرمائے گا. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ تم اس ملک میں رہ نہیں سکتے. یہ میں آج احتیاطی آدمی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس روشنی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو عطا فرمائی, اس روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا اگر تم نے دین کے لیے خلوص کے ساتھ کام نہ کیا. اور جب وہ حالت پیدا ہوگی اس وقت میں تمہاری دکانیں محفوظ رہیں گے, تمہارے کارخانے محفوظ رہیں گے. یاد رکھو حفاظت کا سامان صرف کسی ملک میں مسلمان کی حفاظت کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ وہ دین کے لیے جدوجہد کر لے اور دین کو اتنا طاقتور بنا لے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حفاظت اپنی طرف سے فرمائے اور اس کی نصرت خدا کی طرف سے ہو اور پھر اس کا کوئی جدار نہ کرے. یہاں اس ملک میں برما میں جس میں ہم ابھی چند دن سے آئے ہوئے ہیں, یہاں جو سب سے بڑی عقل مندی کا کام ہے اور جو سب سے زیادہ ضروری اور پہلا کام ہے جو وقت کا فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دین کے لیے محنت کر لو. سب سے بڑی یہاں کی سیاست یہی ہے, سب سے بڑی یہاں کی پالیٹکس یہی ہے, سب سے بڑی یہاں کی حکمت یہی ہے اور سب سے بڑی یہاں کی نفع کی تجارت یہی ہے. کہ اس ملک میں ایک مرتبہ 10 برس 20 برس کچھ طے کر لو کہ 10 برس 20 برس یہاں اسلام کو پھیلانا ہے اور یہاں مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اگر یہ بدھسٹ اسٹیٹ بن گیا برما تو تمہاری ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی ہیں. ابھی تک سیکولر اسٹیٹ تھا, لیکن اگر خدا نخواستہ یہ بدھسٹ اسٹیٹ ہو گیا تو پھر اگر تم نے اپنے دین کی فکر خود نہ کی اور تم نے اپنے ایمان کو قائم رکھنے کا خود ارادہ اور فیصلہ نہ کیا اور اس کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مارے تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا اور تمہیں کہیں سے مدد نہیں مل سکتی. ابھی تو خیر حکومت غیر جانبدار ہے, غیر متعلق ہے, وہ نہ تو میں حکومت کے لحاظ سے بدھسٹ ہے, کرسچین ہے, مسلمان ہے, لیکن جب یہ بدھسٹ ہو جائے گی تو پھر تمہارے دین کی حفاظت اور تمہارے دین کی اشاعت اور علم کی کوشش یہ سب تمہارے ذمہ ہے, تمہارے اوپر اس کا فرض عائد ہوتا ہے, تمہارے علاوہ کسی پر اس کا فرض نہیں عائد ہوتا. یہ ہے وقت کا فریضہ. اگر اللہ نے تم کو سمجھ دی ہے
موٹی سمجھ بھی اگر تم رکھتے ہو تو آنکھ کھول کر کے اور ذرا سا غور کر کے اس بات کو سمجھ لو کہ اس ملک میں تمہارا رہنا بغیر اسلام کے ممکن نہیں. اس وقت سب سے بڑی عقل مندی اور سب سے بڑی خیر خواہی اپنے ساتھ یہ ہے کہ اسلام کے لیے، اسلام کو چمکانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو اسلام میں اپنے دین میں مضبوط کرنے کے لیے اور ان کو سچا اور پکا مسلمان بنانے کے لیے ایک مرتبہ اس کا بیڑا اٹھاؤ اور ایک مرتبہ دیوانہ وار اس کام میں لگ جاؤ اور اپنے کو جھونک دو کہ یہاں کا ہر کرنا کو مسلمان پکا اور سچا مسلمان ہو جائے کہ اس بڑے سے بڑا زلزلہ، بڑے سے بڑا طوفان اور بڑے سے بڑا بھونچال اس کو اپنی جگہ ہلا نہ دے. اس کے لیے کوشش کرو، سارے ملک میں پھر جاؤ، پھیل جاؤ، گاؤں گاؤں پھیل جاؤ، اللہ کا پیغام پہنچاؤ، خوب کلمے کا اعلان کرو، خوب توحید کا اعلان کرو، خوب اسلامی تحریک کو کھل کر بیان کرو. اسلامی تحریک اختیار کرنی چاہیے، اسلامی نام رکھنے چاہیے اور باقی رکھنے چاہیے. شرک اور مشرکانہ رسموں سے ان کو ڈراؤ اور ان سے کہو کہ مسلمان کی موت ہے اس میں کہ وہ شرک اختیار کرے. اور کسی مشرکانہ تقریب میں، کسی مشرکانہ رسم میں، کسی مشرکانہ عمل میں شرکت کرے، یہ مسلمان کی موت ہے. یہ ایسا ہے جیسے زہر کا پیالہ کوئی پی لے، اس سے زیادہ خطرناک بات. شرک کی نفرت ان کے دل میں بٹھا دو، بت پرستی کی نفرت ان کے دل میں بٹھا دو، شرک سے وحشت، کفر سے وحشت ان کے دل میں بٹھا دو. اگر تم نے اس کام میں غفلت کی تو یاد رکھو میرے بھائیوں، میں شاید وقت نہ ہوں تمہیں یاد دلانے والا، اور شاید یہ ریکارڈ موجود ہو یا نہ ہو، لیکن جو تم میں سے جو اس وقت غور سے تم رہے ہیں جن کو یاد رہے گا اور میری باتیں یاد کریں. میں کوئی صاحب فراست آدمی نہیں ہوں، میں کوئی وہ روشن ضمیر انسان نہیں ہوں بزرگ کہ جو 10 برس پہلے کی بات دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ بات اتنی موٹی ہے اور اتنی کھلی ہوئی ہے کہ جیسے کوئی بادل دیکھے اور کڑک کرے اور ہوا ٹھنڈی چلے اور وہ کہے کہ بارش آنے والی ہے، پانی برسنے والا ہے، اور پانی برس جائے تو اس کو کوئی ولی نہیں مانتا. ٹھیک ہے، تو بچہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ بارش آنے والی ہے. اسی طریقے سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بہت سخت دن آنے والے. خدا کے لیے اس وقت اپنے کاروبار کو اتنی اہمیت نہ دو جتنی اہمیت دیتے رہے ہو، اور اس وقت دین کے لیے کچھ کوشش کر لو، کچھ محنت کر لو اور سور پھونک دو اسلامی تہذیب کا اور دینداری کا اور توحید کا. توحید اور اسلامی تہذیب کا سور پھونک دو، فرما کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر کہو کہ یہ دین ہے، یہ ایمان ہے اور یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے. شرک کی نفرت اس کے دل میں بٹھاؤ، بچوں کے دل میں بٹھاؤ، بچوں کی تعلیم کا انتظام کرو. اور گاؤں میں ایسے گاؤں میں جس کا نام بھی کبھی نہ سنا ہو، اس میں اس گاؤں کے کنارے پر جو ایک جھونپڑا ہے کسی برمی مسلمان کا جو اردو کا ایک لفظ نہیں جانتا، وہاں تک پہنچو، اس کے جھونپڑے میں جا کر کے اس کے قدم پکڑ لو اور اس سے کہو کہ اللہ کے بندے تو مسلمان ہے، مسلمان زندہ رہے اور مسلمان مرنا. اس کو ایسا کر لو کہ ابتداء اس کی طرف رخ بھی نہ کر سکے، بالکل محفوظ ہو جائے جیسے کہ وہ کسی ایک لوہے کے قلعے کے اندر وہ محفوظ ہو جائے. اس طریقے سے اس کو محفوظ کر. یہ اس کام کی فرصت ہے، معلوم نہیں کب تک فرصت ہے لیکن ابھی کچھ فرصت ہے. اب اگر تم نے اس سے فائدہ اٹھایا اور یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دین کے نشر یہاں باقی رہنے بلکہ ترقی کرنے اور پھیلنے کا فیصلہ ہو جائے. اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار کو، تمہاری عزت و آبرو کو، تمہاری عورتوں کو، تمہارے بچوں کو محفوظ کر دے اور تمہیں سرفراز سربلند کرے گا، تمہیں عزت دے گا اس ملک میں. اور کچھ تعجب نہیں کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کا انتظام کی ذمہ داری بھی تمہیں سونپ دے. اس لیے یہ حکومتیں اور یہ اقتدار یہ اللہ کے دین کی محنت کی خیرات ہے، اللہ کے دین کی محنت کے قدموں کی خاک ہے. دیکھو اللہ کے بندوں نے کوئی دن محنت کی تھی بدر اور احد میں، بدر و احد کے میدانوں میں اور تبلیغ کے میدانوں میں کچھ اللہ کے بندوں نے محنت کی تھی. اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جانشینوں میں اور ان کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے ہارون الرشید. سنا ہوگا تم نے اس کا نام، بہت مشہور خلیفہ ہے. اس کی سلطنت کا میں تمہیں حال بتلاتا ہوں کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھا ہوا تھا بغداد میں، ابر کا ایک ٹکڑا اس کے سر کے اوپر سے گزرا، بدلی ابر. اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ابر جا رہا تھا کسی طرف. کہنے لگا کہ چاہے مشرق میں جا چاہے مغرب میں جا، جہاں تیرا جی چاہے وہاں جا اور جہاں تیرا جی چاہے وہاں برس. تیرے برسنے کا جو نتیجہ ہے، تیری محنت کا جو نتیجہ ہے یعنی کھیتی دانا وہ تو میرے قدموں میں نہیں آئے. ہم تیری ہے تو کھیتی بس یقینی خراج. یہ لفظ ہے جو اس کی زبان سے نکلے، کتنے بڑے لفظ. جہاں تیرے دین آئے وہاں جا کر برس جا. میں تجھ سے کچھ نہیں کہتا کہ بغدادی کو برس، جہاں تک تیری پہنچ ہے وہاں تک چلا جاؤ وہاں برس، لیکن تیرے برسنے سے جو کھیتی پیدا ہوگی وہ یہی آئے گی. یہ اللہ کے دین کے لیے محنت کر لینے کی ایک بہت ہی معمولی بہت ہی حقیر اس کا فائدہ اور اس کا پھل ہے. حقیقی فائدہ نہیں، حقیقی فائدہ تو وہی ملے گا جا کر، لیکن خیرات کے طور پر یوں سمجھیے کہ جیسے کھیتی کی جاتی ہے، زمین جوتی جاتی ہے، کھیتی کی جاتی ہے گیہوں کے لیے، لیکن کچھ گھاس اگاتی ہے. وہ گھاس گھوڑے اور جانوروں کے کام آتی ہے.
ایسے ہی یہ گھاس اگائی تھی حکومتیں جو تھیں، میں ذرا کو نہیں کہتا، یہ بنی امیہ اور بنی عباس کی جو حکومتیں تھیں اور جو ان کی فتوحات تھیں ساری دنیا میں، جو ان کا ڈھنکا بج رہا تھا، یہ اس کھیتی کی گھاس تھی. گھاس کے لیے کوئی دنیا میں کھیتی نہیں کرتا، لیکن گھاس ہوتی ہے اس کو جلا کر بھی نہیں مویشی کے کام آتی. اسی طریقے سے محنت تو کی تھی نظرات میں ہدایت کے لیے، اور گھاس پیدا ہو گئی کہ خط و خاشاک کے طور پر پیدا ہو گئی حکومتیں. یہ ابھی حیثیت ہے حکومتوں. میرے دوستوں، اگر تم نے اس ملک محنت کر لی، آج کے ہر ممبر سے تم یہ آواز سنتے اور ہر زبان سے، ہر عالم کی زبان سے تم یہی پیغام سنتے. اس وقت کرنے کام یہ، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تم سے سچ کہتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں چند مہینوں کے لیے نہیں 2-4 سال کے لیے ساری دکانوں پر تالا لگا دیتا اور مور لگا دیتا، سیل کر دیتا، اور سارے کارخانوں ملوں کو بند کر دیتا، اور سارے آدمیوں کو مکانوں سے نکال کر کہتا کہ نہیں، کام یہ سب صرف یہ ہے کہ ہدایت کے لیے، تبلیغ کے لیے پھیل جاؤ ملک کے برمانوں. راشن ملے گا، کھانے کو راشن ملے گا، کھا لینا، پیٹ بھر لینا، اور پہننے کے لیے جوڑے کپڑے ملیں گے، پہن لینا، اور اگر وہ کپڑے پھٹ جائیں تو پیون لگا لینا، اور اگر کھانا کافی نہ ہو، خوراک کافی نہ ہو تو پھاقا کر لینا، مگر 10 برس تک صرف تبلیغ کا کام. پھر اسلام میں سود ہے. تم نے دیکھا ہوگا ریل کی پٹری پر ایک ٹرالی چلتی ہے، ٹرالی دیکھا، ٹرالی کہتی ہے لائن کی خبر لینے کے لیے اور دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے پٹری وٹری ٹھیک ہے، اس کے لیے ٹرالی چلتی ہے. تو آپ تو خیر وہ بجلی کی بھی چلنے لگی ہے ایک زمانے میں، اب بھی ہمارے یہاں ہندوستان میں آپ سمجھ رہا ترقی آپ کا معلوم ہوتا ہے، ہمارے یہاں اب بھی چونکہ ملک بہت لمبا چوڑا ہے، بہت بڑا ہے، تو وہاں ٹرالی اس طرح چلتی ہے کہ اس پر کلی بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ دیکھ بھال کرنے والے افسر بیٹھے ہوتے ہیں، تو کلی اتر کر کے اس کو دھکا دیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دھکا دیتے ہوئے دور تک چلے جاتے ہیں، 1 فرلانگ 2 فرلانگ، کتنی پٹری ہوتی ہے، اس کے بعد اسی پر سوار ہو جاتے ہیں، پھر وہ ٹرالی ان کو لے جاتی ہے. پہلے وہ ٹرالی کو لے جاتے ہیں، اس کے بعد جتنا وہ ٹرالی کو لے جاتے ہیں اس 10 گنا ٹرالی ان کو لے جاتی ہے. ایسے ہی ایمان کی ٹرالی کو ایک بڑا دھکا دے دو، پھر ایمان کی ٹرالی تم کو 100 برس تک خود لیتی چلی جائے. صحابہ کرام نے ایسا دھکا دیا تھا کہ دیکھنا اس ٹرالی کے پہیوں میں اب بھی گردش ہے، سمجھے، رکے ابھی نہیں ہے، رفتار خوش ہو گئی ہے. اس لیے تو سوئیے کہ تم نے حکومتوں کا بوجھ ڈال دیا، اپنے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا، اس پر گناہوں کا بوجھ پڑتا تو اس کی رفتار میں بھی انشاءاللہ کمی نہ ہوتی. ایسے ہی ترقی ہوتی چلی جاتی اسلام میں. لیکن صحابہ کرام کے ایسے بابرکت ہاتھ تھے، ایسے طاقتور ہاتھ تھے، ایسے مخلص ہاتھ تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، کہ انہوں نے اپنی اولاد کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ دکانوں کی پرواہ کی، اور ایک وقت جڑ کر کے سب نے اس ٹرالی کو، اسلام کی ٹرالی کو ایسا دھکا دیا ہے، صرف 23 برس دھکا دینا پڑا تھا. 23 برس کے بدلے میں 1300 برس تو اسی وقت تک ہو چکے ہیں. اور بھائی جہاں جہاں ان کے قدم گئے آج تک اسلام وہاں غالب ہے، اور عربی زبان ہی وہاں کی زبان ہے. اور جہاں صحابہ کرام نہیں گئے وہاں کا ہم کچھ کہتے ہیں، لیکن جہاں صحابہ کرام کے بابرکت قدم پہنچے وہاں کی تو فضا بدل گئی، ہوا بدل گئی، موسم بدل گیا، تاثیر بدل گئی، تہذیب بدل گئی، سب زمین و آسمان بدل گئے. میرے دوستو، کیا یہ عقل مندی کی بات نہیں کہ ٹرالی کو ذرا سا دھکا دے دو، جب تم کو اسی پر جینا اور مرنا بھی ہے، تھوڑا سا اتر کر کے دھکا دے دو، ہاتھ لگا دو، سب مل کر کے تو چھپر بھی اٹھاتے ہیں، گاؤں میں سب لوگ مل کر کے چھپر اٹھا لیتے ہیں. اور یہ اسلام کی ٹرالی تو ایسے چکنے پہیوں کی ہے، اور اس کی پٹری بھی ایسے چکنے پہیوں کی ہے کہ انگلی کے اشارے سے چلنے کے لیے تیار ہے. کتنے ظلم کی بات ہے کہ اس پر تم بیٹھے رہو اور تم سے اتنا نہ ہو سکے تھوڑا سا اتر کر کے اس کو دھکا دے کر کے آگے چلا. دوستوں کا صرف اتنی بات کی دیر ہے، کوئی تم سے نہیں کہتا کہ تم عمر بھر پھرتے ہی رہنا، یہ بھی تم سے چلنے ہی تو مانگتے ہیں، عمر بھر پھرنے کو تم سے یہ بھی تو نہیں کہتے، مگر یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے دن کے لیے ذرا گاڑی کو دھکا دے دو اور اس کے بعد شوق سے اتر بیٹھو، پھر تم کو اپنے پاؤں خود ہی یہ چلی جائے گی، ہوا کی طرح لے جائے گی انشاءاللہ. اور اسلام لگاؤ گے تو یہی ہوگا کہ 1 فرلانگ پوری چلاتے ہیں، 10 فرلانگ وہ خود چلتی، اگر 10 فرلانگ نہیں تو 5 فرلانگ ضرور چلتی. بس یہ ہمارا تم سے کہنا ہے، تم سے کیا کہنا. بہت ہی نازک مسئلہ ہے تمہارے ملک، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، سارے اختلافات کو ختم کرو، جتنی جماعتیں سب حرام ہے حضرت کا اختلاف. دنیا کا انعماد تمہاری جو معاش کا انعماد ہے، تجارت کا انعماد ہے، اس پر بھی اس کو بریک لگاؤ ذرا، اس کو اس پر بھی کنٹرول قائم کرو اور وقت نکالو، پر سمجھو اپنا وقت نکالنا. چلے اگر مانگے جائیں چلے دو، ہفتے مانگے جائیں ہفتے دو، دن مانگے جائیں دن دو، اور ہر شخص یہ طے کرنے کہ میں بغیر اس کے رہنے والا نہیں. اور کون سے اتنا بڑا ملک ہے ہندوستان کا، تو ہمارے سال میں 10واں حصہ ہوگا. تم اگر چاہو اس طرح پھیل جاؤ کہ کوئی گاؤں کوئی گھر تم سے نہ بچے. طے کر لو کہ 10 برس کے اندر ایک گھر ایک جھوپڑا بھی ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، اور یہاں سے لے کر کے اور اول برما کی آخری حدود تک، اور کی آخری حدود تک، اور پراکان کی آخری حدود تک، اور آسام سے ملتے ہوئے حدود تک، اور پاکستان سے ملتی ہوئی طرف، اور ادھر جہاں سے سمندر یا سمندر کا کنارہ ہے وہاں تک
بس یہ طے کر لو کہ ایک گھر بھی باقی نہیں رہے گا جہاں خدا کی آواز نہ پہنچائے. ہر جگہ جا کر یہ پیغام پہنچاؤ کہ توحید اور اسلام کی تہذیب ان کا دامن نہ چھوڑو. ہر جگہ جا کر مسلمان کو پختہ کرو اور غیر مسلم کو نرم کرو. مسلمان جو نرم ہے اس کو کرو پختہ، اس کو لوہا بناؤ، اور غیر مسلم جو لوہا ہے اس کو موم بناؤ. بس یہ دو. مسلمان کو جو موم ہو رہا ہے، موم کی ناک ہو رہا ہے، ہر طرف ہونے کے لیے، ہر طرف جڑنے کے لیے تیار، اس کو تو بنا دو فولاد. اور غیر مسلم جو فولاد جس کا دل فولاد اور پتھر کی طرح ہو رہا ہے اس کو کر دو موم. بس یہ دو کام اگر تم کر لو، مسلمان ہو جائے فولاد، وہ ہو جائے موم، اور جب وہ پھر اسلام قبول کرے تو اس کو فولاد بنا دو. اب فولاد ہی فولاد ہو، اور جہاں فولاد ہی فولاد ہو اس کی بجائے کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو. فولادین کا تو اس وقت ساری دنیا میں حکومت، یہ فولاد کا عائد کہلایا جاتا ہے. سمجھے؟ آئرن ایج، اسٹیل ایج، یہ لوہے کا اور فولاد کا زمانہ کہلایا جاتا ہے. فولاد بنا دو انسانوں کو، مسلمانوں کو فولاد بنا دو، اور جب فولاد بننے کے لیے پہلے نرم کیا جاتا ہے، صفایا جاتا ہے، پھر فولاد بنتا ہے. تو غیر مسلم کو اتنا تباہو، ایمان کی حرارت سے اتنا اس کو پگھلاؤ